سورہ تغابن میں اللہ نے اہل ایمان کو اپنے احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن، اس لیے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ فتنہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہ کامیاب ہو، اور جو بخل سے بچائے گا وہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اللہ شکور، اللہ قدردان ہے، حلیم، اللہ جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب ظاہری اور باطنی خبر۔ اس میں جو اللہ نے اولاد یا مال یا بیوی یا اولاد کو دشمن یا فتنہ قرار دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیوی اور وہ اولاد اور وہ مال جو انسان کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور کر دے، تو یہ دشمنی ہے، اور یہی اصل میں فتنہ ہے۔ باقی اللہ نے ان رشتوں کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی شریعت میں تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال خاوند سے بیوی کے بارے میں اور بیوی سے خاوند کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے شوہر بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ سورۃ طلاق میں اللہ نے طلاق کی وجوہات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کہیں پر آپس میں ناچاکی ضرورت پیدا ہو جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، نہیں تو اس پر کوئی عادل گواہ یا ثالث مقرر کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کو سامنے رکھ کے عدل و شریعت ان کا معاملہ حل کیا جائے۔ اگر نباہ کی صورتیں بن سکتی ہوں تو آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اچھے طریقے سے عورت کو رخصتی پر بھیج دیا جائے، یعنی اس کو طلاق دے دی جائے۔ لیکن قرآن نے اس کو جو ذکر فرمایا ہے وہ احسان کا ذکر کیا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ظلم بلکہ اچھے طریقے سے۔ باقی رہ گیا یہ معاملہ جو آدمی دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے جو چیز اس کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی ہے اللہ وہ چیز اسے عطا فرمائے گا۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی نماز کے بعد اس آیت کو اپنا معمول بناتا ہے، یعنی بطور وظیفہ اس کو کرتا ہے، تو اللہ
رزق کے اعتبار سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 3 اور 4 یہ 2 آیات ہیں، چوتھی پوری نہیں ہے، دو اور 3 یہ 2 آیات ہیں، تو اس کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ نے اہل ایمان کو 2 باتوں کی بالخصوص تاکید فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچاؤ، اور جہنم سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں دین پہ لگاؤ، شریعت پہ لگاؤ، اللہ کے احکامات پر انہیں لگاؤ۔ اگر وہ دین پہ نہیں لگیں گے، اللہ کے احکامات پہ نہیں لگیں گے، تو وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے خود بھی اہل ایمان کو خود بھی اور دوسرا حکم یہ دیا وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اور یہ جہنم جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا وقودها الناس والحجارة علیہا، فرمایا کہ یہ جو آگ ہے، جس آگ کو اللہ نے پتھروں سے بھڑکایا ہے، یعنی اس کا جو ایندھن ہے، فرمایا وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ انسان اور پتھروں سے اس آگ کو بھڑکایا گیا ہے، اور اس آگ پر اللہ نے سخت قسم کے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہذا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مردے کو قبر میں ٹچ کرے، مس کرے، اسے چھوئے، اور ایسے مردے کو کہ جس کی قبر کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہو، جہنم کی آگ سے اس کی قبر کو بھڑکا دیا ہو، تو فرمایا کہ یہ جو مس کرنا ہے نا، صرف چھونا ہے، تو یہ اس کا چھونا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا، اور اس کی چیخیں آسمان تک جائیں گی، اور دنیا کی کسی چیز سے اس کا علاج ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس کے ذیل میں انہوں نے کچھ واقعات کو بھی لکھا ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، لیکن کون سی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جو پکی سچی کھری توبہ ہو، یعنی اللہ کا گواہ بنا کے یہ عزم، یہ ارادہ، یہ نیت کرو کہ آج سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں یا جو کرتے تھے، آج کے بعد وہ گناہ نہیں کریں۔ تو یہ عزم، یہ ارادہ، یہ نیت، فرمایا یہ توبہ نصوح ہے، یہ سچی توبہ ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو سچی توبہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو انسان اعمال کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے، یہ ساری نیکیاں پل صراط پر اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنا، اور اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ
ہمارے نور کو پل صراط پہ مکمل کر دینا اور ہمیں معاف کر دینا، یعنی جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں پورے پل صراط پہ یہ اعمال ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے اور پل صراط پر سے ہم کامیابی سے گزر جائیں۔ پل صراط کے نیچے اللہ نے جہنم کو رکھا، تو جو پل صراط کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بال سے باریک تلوار سے تیز، اب انسان سوچ لے، اور لمبائی اور چڑھائی اور اترائی اس کے بارے میں انسان تصور کر لے، لیکن اس پر سے گزرے گا انسان تو پھر جنت میں جائے گا، اور اگر گزر نہیں سکے گا تو نیچے گرے گا اور نیچے آگ میں گرے گا، نیچے اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نور کو ہمارے لیے پل صراط پر مکمل فرمانا اور اللہ کو ہمیں معاف کرنا۔ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، باقی ہدایت جو ہے یہ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ نے دو مثالیں دی کہ دیکھو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ہدایت اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ ہدایت انبیاء کو عطا کرتا، اور حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں جو تھی یہ کافر نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ اللہ نے مثال دی، سمجھایا کہ کبھی کسی کو یہ تانا دینا کہ فلاں آدمی ایسا ہے اور اس کی اولاد ایسی ہے، فلاں آدمی اور فلاں ایسا تھا اور اس کا باپ ایسا تھا اور اس کا دادا ایسا ہے اور اس کے آگے اولاد، یہ تو مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، ولی، صحابہ، انبیاء علیہ السلام، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، یہ ان کی کتاب اور ان کے نقش قدم پہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود ٹھیک نہیں تھی۔ تو ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں یہ خواہش، یہ حسرت، یہ تمنا کہ آپ نے میری بڑی پرورش کی ہے، بہت کھلایا پلایا ہے، آپ سے مجھے بڑا سہارا ملا ہے، بڑا ساتھ دیا آپ نے میرا، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو کل قیامت والے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ اور بالکل قریب المرگ ہوئے تو اللہ کے نبی نے کان میں آ کے فرمایا کہ اب تو پڑھ لیں، چلو اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھ لیں۔ تو اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محبوب جس کو تو پسند کرے گا اس کو ہدایت ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ملے گی جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کوئی ہدایت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ من جانب اللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، تو اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کہیں اگر ٹریک سے اتر جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ سمجھ آئے کہ میرا دشمن مجھے میرے رب سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا وہ واپس اس راستے پہ آئے تو اللہ اس کو کچھ نہیں کہے گا، نہ اللہ اس کو تانا دے گا، بلکہ اللہ اس کو ویلکم کرے گا۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ نے دی ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں سے کہا جائے گا ادخلوا النار مع الداخلین
تم آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، اللہ ان سے فرمائے گا کس میں؟ آگ میں داخل. دوسری مثال، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. دوسری مثال اللہ نے دی ہے ایک عورت کی، اور وہ عورت کون تھی؟ فرعون کی بیوی. اور فرعون اسلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن. پورے قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پہ ذکر بنی اسرائیل کا فرمایا ہے، اور جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہاں پہ فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر ہے. لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب سے بڑا دشمن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کی بیوی اور اس کی نوکرانی. پہلے اس کو نوکرانی کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، پھر اس نوکرانی کی وجہ سے فرعون کی بیوی کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. مشاقہ حضرت آسیہ کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے نیچے گرتی ہے تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں رب موسیٰ و ہارون. یہ مانی کہتی ہے کہ اچھا، کہ حضرت آسیہ سے تم ایمان لا چکی ہو. انہوں نے کہا کہ اگر تیرے اس ایمان کا میرے شوہر فرعون کو پتہ چل جائے. اس نے نوکرانی کی، ایک عورت تھی، صنف نازک تھی، لیکن استقامت کا پہاڑ تھا. اس نے کہا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کہے گا؟ سزا دے. دنیا کی سزا تو مل جائے گی، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گا. اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ظلم، کوئی جبر مجھے اس ایمان سے محروم نہیں کر سکتا جو اللہ نے مجھے ایمان کی حلاوت عطا کر دی. جب یہ استقامت اور اس کے یہ الفاظ فرعون کی بیوی نے سنے بڑی متاثر ہوئی اور یہ بھی ایمان لے. فرعون نے پانی کو جو سزا دی اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کا بیان فرمایا. بہت سخت آگ جلائی، اس میں بہت بڑا برتن رکھا، اس میں تیل اور اس میں اس کو، اور اللہ نے اس کو ایسی استقامت اور ایسی ہمت اور ایسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور اس نے اس میں چھلانگ لگا. یہ ایمان کی حلاوت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی سزا اس کے لیے بڑی معمولی حیثیت رکھتی ہے. جب فرعون کی بیوی ایمان لائی اور ایمان لانے کا علم فرعون کو ہوا کہ دربار لگتا ہے، سارے سجدہ کرتے ہیں، یہ نہیں کر رہی. فرمایا کہ آج کے بعد تجھے سجدہ نہیں کروں گی، سجدہ موسیٰ کے رب کو کروں گی جو سب کا رب ہے. تم اس کی سزا باندھی کا منظر تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھا تو ہے. اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. لہذا سجدہ تجھے نہیں ہوگا، اللہ کو ہوگا. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، تمام شریعتوں میں بھی اور شریعت میں بھی. تو مختصر یہ کہ فرعون نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کر دی، تھوڑی کرتے یہاں تک کہ انتہائی صفاقی پہ اتر آیا. ایک مرتبہ جو اس نے حد کر دیا کہ اپنی بیوی جس سے بہت پیار کرتا تھا
حضرت آسیہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھوں میں کلیں ٹھونسی اور پاؤں میں اس نے کلیں ٹھونسی، یوں چومیخا کر دیا، ہاتھ میں کل، دیوار کے ساتھ پاؤں میں کلیں، اب آدمی ہل نہیں سکتا، اور اوپر سے ظلم یہ کہ زندے انسان کی کھال کو ادھیڑا جا رہا ہے۔ آپ ایک اپنا ناخن کاٹتے کاٹتے اگر تھوڑا سا ناخن پیچھے سے کاٹ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت آسیہ کے نیلز ناخن نکالے گئے، کھال اتاری گئی، اور اس میں آج کے زمانے کے اعتبار سے اس وقت کیا تھا اللہ جانتا ہے، لیکن جیسے اس میں نمک اور اس میں مرچیں، انسان پہ کیا گزرا، کچھ سوچ سکتا ہے انسان؟ یہ انتہا کی سزا تھی۔ جب یہ سزا دے رہا تھا تو ایسی جگہ کا اس نے انتخاب کیا جہاں سامنے اس نے خوبصورت قسم کا محل بنایا تھا۔ تو اپنی بیوی سے کہتا ہے ابھی بھی تجھے موقع ہے، مری نہیں ہو، سانس نکلا نہیں ہے، زندہ ہو، موقع ہے، اگر ابھی بھی تم مجھے اپنا رب مان لیتی ہو تو پھر سزا سے بھی بچ جاؤ گی، زندگی بھی مل جائے گی، اور یہ سامنے جو گھر ہے، جو محل ہے نا، یہ بھی تجھے بطور تحفہ، بطور گفٹ کے دے دوں۔ یہ لالچ میں اس کو ڈالنے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے دنیا ہے اور مائل ہو جائے، اپنی اس کی سوئی تھی، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جسے اللہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت عطا کر دے، اس کے لیے دنیا کے محلات کوئی معنی نہیں رہتا۔ چنانچہ جب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اب انتہا ہوئی تو حضرت آسیہ کی آنکھوں سے آنسو، سزا کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نہیں، خوف اور ڈر کی وجہ سے جب نکلے آنسو تو اللہ کے حضور دعا کرنے لگی، اللہ یہ مجھے یہ دنیا کا محل، دنیا کا گھر بتا رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کے گھر نہیں چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے، عندک تیرے نزدیک، تیرے پاس، اور وہ بھی جنت میں، دنیا میں۔ دوسری چیز وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ مجھے فرعون سے بھی، وَعَمَلِهِ، اور اس کے ظلم اور جبر سے بھی اللہ تو مجھے نجات عطا کر، تو نجات عطا کر۔ وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم قوم سے اللہ کو نجات عطا کر، دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو جنت میں محل بھی عطا کر دیا، گھر بھی عطا کر دیا، اور جنت میں اللہ نے کائنات کا سب سے عظیم ترین گھر والا بھی عطا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب انتقال فرما رہی تھی تو اللہ کے نبی سرانے کھڑے، آپ نے فرمایا خدیجہ تم اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ اور خدیجہ فرمانے لگی اللہ کے نبی سوکن تو کوئی نہیں ہے، آپ نے تو میری موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا، تو سوکن کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے میرا نکاح فرمائے۔ تو حضرت آسیہ نے کیا مانگا تھا؟ عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تو مجھے جنت میں گھر عطا کرنا، تو اللہ نے گھر بھی عطا کر دیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا، اور گھر والا بھی وہ لا يمكن ثناؤ کما کان حقہ،
بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے اللہ کے بعد وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس پر علماء نے لکھا کہ دیکھو انسان اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے تو اللہ انسان کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے نا۔ ہماری ایک اوقات ہے، ہماری یا اللہ مجھے یہ دے دے، میری جتنی حیثیت ہوگی جتنی میری اوقات میں اللہ سے اتنا ہی مانگوں۔ ایک آدمی اگر سائیکل چلا رہا ہو، سائیکل، تو اس کے پاس سے جب موٹر سائیکل گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے۔ جب موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو گاڑی گزرتی ہے تو انسان کا یہ اپنی اپنی ایک حیثیت، وہ نہیں کہتا سائیکل والا یا اللہ تو مجھے جہاز دے دے، ایک حیثیت کے مطابق اللہ سے۔ تو انسان اللہ سے اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے تو اللہ انسان کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے جنت میں گھر مانگا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق حضرت آسیہ کو جنت کا گھر بھی اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے، امید سے مانگے، ٹھیک ہے اپنی اوقات اپنی حیثیت کو سامنے، لیکن اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، گھر میں سالن میں نمک ختم ہو جائے، فرمایا کہ پھر بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز یدی اللہ سے مانگو، چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق